الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب ذوالجلال کی توفیق اور نوازش سے آیت الکرسی کے حوالے سے سبق جاری ہے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے آج کے سبق میں ایک عظیم بات، آیت الکرسی میں اسم اعظم، اللہ عز و جل کے بہت سے پیارے نام ہیں جن کے ساتھ انہیں پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی بابرکت ناموں میں سے ایک اسم اعظم سب سے بڑا نام ہے کہ جب ان کے حضور اس کے ساتھ سوال پیش کیا جائے تو عطا فرماتے ہیں، اس کے ساتھ فریاد کی جائے تو وہ دعا شرف قبولیت پاتی ہے۔ وہ اسم اعظم قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود ہے، انہی میں سے ایک آیت الکرسی ہے۔ اس بات کی دلیل امام احمد رحمہ اللہ نے، اس بات کی دلیل امام حاکم رحمہ اللہ نے قاسم بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اسم اللہ الاعظم لفی ثلاث سور فی القرآن فی سورۃ البقرہ وآل عمران وطہ، فالتمستها فوجدت فی سورۃ البقرہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وفی سورۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وفی سورۃ طٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ حدیث شریف کا ترجمہ، بلا شبہ اللہ عز و جل کا اسم اعظم قرآن کریم کی 3 سورتوں میں ہے، سورہ البقرہ، آل عمران اور طٰ میں۔ راوی نے بیان کیا قاسم بن عبد الرحمن۔ میں نے اسے تلاش کیا تو سورہ البقرہ کی آیت الکرسی کے جملے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم میں پایا۔ توجہ فرمانا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 صورتوں میں ہے تو یقیناً وہ اسم اعظم ایسا ہوگا جو تینوں میں ہوگا، تبھی تو 3 میں ہوگا، ہر صورت میں جدا جدا تو نہ ہوگا۔ تو قاسم بن عبد الرحمن نے ان 3 صورتوں میں تدبر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان 3 صورتوں کی ان آیات میں اللہ پاک کا مبارک نام موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے، ان کی رائے میں اللہ تعالی کا اسم اعظم الحی ہے،
اور اسی بنا پر قرآن کریم کی عظیم ترین آیت جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ کیوں کہ اس میں اللہ کریم کا اسم اعظم ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بیان، ان کی رائے میں اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ وہ ان دو الفاظ مبارکہ کے مجموعے کو اسم اعظم سمجھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ان کے اشعار ہیں۔ دیکھیے، خوش نصیبی اشعار ہیں تو وہ بھی اللہ کے دین کے بیان کے لیے، یہ ہیں خوش نصیب لوگ۔ اسم الالہ الاعظم اشتمل على اسم الحی القیوم مقترنان فالكل مرجعها الى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان۔ الالہ یعنی اللہ تعالی کا اسم اعظم وہ باہمی ملے ہوئے مبارک ناموں الحی القیوم پر مشتمل ہے۔ تمام اسماء مبارکہ انہی دو مبارک ناموں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس سلسلے میں صاحب بصیرت اس حقیقت سے آگاہ ہے۔ لہذا یہ خلاصہ ہے بات کا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا چاہے تاکہ اس کی دعا شرف قبولیت پائے، وہ آیت الکرسی کے اس جملے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ اپنی فریاد مولا رحمان الرحیم کے حضور پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو نصیب کرے۔ اے ہمارے حی و قیوم رب، ہمیں اپنے اسم اعظم کے ساتھ اپنے حضور التجائیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور پھر ہماری فریادوں کو قبول فرمائیے۔ انک سمیع قریب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔